ڈن کرنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں راجہ عمران صفدر۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آج ہم اردو کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا، سارے عالم میں تم ہماری زبان کی ہے۔ آج ہمارے ایک بہت ہی میرے اچھے دوست سر محمود صاحب، جو بیسیکلی ان کا تعلق ہے بہاولپور سے، تو وہ اس وقت چیچا بطنی اسپائر کالج کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کے، تو ان سے کچھ ہم ان کا سوچا کہ کمپریہنسو ان کا انٹرویو دیا جائے۔ تو پہلا سوال جو ہم ان سے کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں کے متعلق سر کچھ آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں راجہ عمران صفدر صاحب کا، جو ہمارے بہت ہی محترم لیکچرار ہیں یہاں پہ، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ وہ ہمارے انگلش ڈپارٹ کے HOD بھی ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال ماشاءاللہ ابتدائی دنوں کے متعلق، تو ابتدا صاحب ہمارے جو کالج اسکول سے ہوئی ہے پڑھنے کے متعلق ہے۔ تو ابتدائی تعلیم میری پرائمری اسکول پنو جھولن، جو میرے گھر سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں وہاں پہ پڑھتا تھا۔ تو ضلع تحصیل تو اس کی احمد پور شرکیہ ہے، ضلع اس کا بہاولپور ہے۔ تو اس میں ہمارے جو ٹیچر تھے نعیم الدین شاہ صاحب، اللہ ان کو لمبی عمر دے، بہت ہی شفیق استاد تھے۔ اور اس کے بعد اپنے سر قاسم صاحب، جو ابھی میرے نگر بھی ہیں اور بہت ہی ہمبل پرسن ہیں، اور آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ان کی یہ محبتوں کا نتیجہ ہی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تو سر مجھے قائد اعظم کے نام سے پکارتے تھے، اپنے کالج اسکول میں قائد اعظم کے نام سے پکارتے تھے، اور میں اپنی کلاس کے لیے مانیٹر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے میٹرک تنڈا محمد بنا ہائی اسکول سے کی، تو اس کے بعد میں نے FA پرائیویٹ کی تھی، اور BA کے بعد جو ہے وہ میں اپنا SA کالج احمد پور شرکیہ میں، اور اس کے بعد BA اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہے، اور اس کے بعد میری MA بھی وہیں سے ہے، اور MA اردو بھی میں نے وہیں سے کیا ہے۔ یہ میرے ابتدائی کچھ ایام تھے جو میں نے وہاں سے۔ اپنے والد صاحب کے متعلق، میرے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، میرے والد صاحب اتنی ہی محنتی، اور میری پڑھائی آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ان کی بدولت بیٹھا ہوں۔ میرے ابو محمد یار صاحب، تو ان کی بدولت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور میرے ابو کو مجھے پڑھانے کا بہت ہی شوق تھا، اور انہوں نے بہت حالات اس وقت ہمارے بہت کشیدہ تھے۔ میرے ابو ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کسان تھے، تو انہوں نے میری پڑھائی کے لیے اتنا خرچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمود میں آپ کو PhD دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کی یہ خواہش بھی ہے، اور وہ میرے ساتھ اب بھی ناراض رہتے ہیں کہ محمود ابھی تک آپ نے MPhil کا داخلہ کیوں نہیں بھیجا، اور میں ان کو ان پڑھ فلاسفی سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن تعلیمی معاملات سے اتنا جانتے ہیں کہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ اور میری تعلیم کے پیچھے میرے چھوٹے بھائی ہیں جو MA انگلش بھی ہیں، اور میں بھی الحمدللہ، ان کی اتنی کوشش رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے شاید اپنی جان دینی پڑ جائے، میں زمین سب کچھ بیچ دوں، لیکن میرا سب سے بڑا سرمایہ آپ ہیں، تو میں آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا، آپ جتنا بھی آگے ترقی کریں۔ سر آپ نے کن اداروں کے اندر آپ نے ٹیچنگ کی؟ سر ماشاءاللہ یہ کہتے میں بہت خوشی ہوگی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شروع جہاں سے میں نے ابتدا کی پڑھنے سے وہ پرائمری اسکول پنو جھولن تھا جس کا نام ہے۔ تو جب میں BA کر کے فارغ ہوا گھر آیا میں، تو میرے استاد محترم حاجی قاسم صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اکیلا ہوں، ٹیچرز کی کمی ہے، میرے پاس 130 اسٹوڈنٹس ہیں، میرے پاس اور کوئی اسٹاف نہیں ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ میری ہیلپ کریں۔ تو میں نے اپنے استاد کے ساتھ تقریباً 3 سال میں نے پڑھایا ہے وہاں پہ پرائمری اسکول پنو جھولن میں۔ تو یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ جہاں میں نے پڑھنے کی ابتدا کی، اور جس استاد کے سے میں نے پڑھنے کی شروعات کی، اب اسی کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے پڑھانا شروع کیا، یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو سر آپ کا جو زبردست سبجیکٹ ہے اردو، تو آپ کن شعراء سے بہت زیادہ متاثر؟ اچھا سر، وہ میں پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس صرف وہاں تک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں پرائمری اسکول میں پڑھانے کے بعد پھر میں آئیڈیاز اپنا اسلام آباد چلا گیا، ٹیسلا سولر انڈسٹری میں ایز اے ریسرچ مینیجر میں نے وہاں پہ کام کیا۔ پھر وہیں پہ ایک کالج تھا آئیڈیاز کالج، جہاں پہ میں نے 2 ماہ وہاں پہ بھی پڑھایا ہے، جو بہت مشہور معروف کالج ہے۔ وہاں پہ میں نے پڑھانے کا جو ڈھنگ ہے، اس لکھا ہے، وہ میں نے سیکھا۔ اس کے جیسے بعد میں واپس گھر آیا تو ہمارے ایک دوست ہیں سراج صاحب، ملک سراج صاحب نیک، ان کے ادارے میں جن کا نام کامریڈ کالج ہے، وہاں پہ میں نے پڑھایا۔ 1-2 منتھ کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایز اے پرنسپل نامزد کیا، میں نے وہاں پہ 1 سال ایز اے پرنسپل بھی پڑھایا۔
لیکن انفارچونیٹلی ہم زیادہ عرصہ نہ رہ سکے. تو پھر اس کے بعد ایک ہمارا اور بھی کالج تھا جو میرے دوست تھے کلاس فیلو تھے جن کا کالج تھا دانش کالج ہائر سیکنڈری اسکول بھی تھا, تو وہاں پہ بھی میں نے 1 سال پڑھا ہے. اس کے بعد ایک ہمارے دوست تھے شاہد صاحب جن کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ میں ایک ادارہ کھولنا چاہتا ہوں, تو میں نے ان کو کوآپریشن کی. ان کے ساتھ میرے ایک کزن بھی تھے جو میرے اب بہنوئی بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے وہ ان کو جو ادارہ تھا وہ کھلوایا بلوم فیلڈ. تو وہاں پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی اور وہ ادارہ کھولا. اور اس کے بعد پھر ساتھ ہمارے ایک اور بھی کالج تھا, اسکول بھی تھا اقرا کالج, وہاں پہ بھی میں لیکچر دینے جایا کرتا تھا. یہ میرا ایکسپیرینس تھا کچھ پڑھانے کا جہاں پہ میں نے پڑھایا. اور اس کے بعد نکاس کالج میں میرا ایک ڈیمو ہے انٹرویو ہے وہاں پہ بھی, لیکن وہ سفر کی مسافت کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا. تو راشد بن ناز اسکول جو میرا لاسٹ ایکسپیرینس ہے اس سے پہلے وہاں پہ بھی میں نے پڑھایا 1 سال. تو وہاں پہ ایز اے اردو لیکچرر میں نے وہاں پہ پڑھایا اور الحمدللہ میں اسپائر کالج میں. تو سر آپ شاعری سے بڑے متاثر ہیں, تو آپ کا کون سا ہارٹ فیورٹ شاعر؟ سر شاعری ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ہمارے دلوں کی کیفیات کو بتانے کا ایک نام ہے. شاعری لفظ شعور سے نکلا ہے, جس اور شاعر جو ہوتا ہے وہ صاحب شعور ہوتا ہے. اور صاحب شعور جو ہوتا ہے جب وہ اپنے دل کی آواز نکالتا ہے تو ایسے یہی چیز آتا ہے کہ وہ صاحب شعور جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور وہ کسی سے کوئی ایسی بات کر نہیں سکتا یا اپنے دل کی آواز ایسے نہیں کہہ سکتا جس میں کوئی شعور نہ ہو. تو یہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں تو میرے خیال میں زندگی میں سب سے ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روز افسوں کے حساب سے ہم دیکھیں تو ان کا نام روشن ہے. تو اس میں صاف ظاہر ہے ہمارے قومی شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال کا نام ہے, بہت ہی عظیم شاعر. اور ان سے ہٹ کر تو میرے خیال میں پوری مغرب میں بھی ایسا کوئی شاعر نہیں ہے. بہت دلی مطلب دل کو چھو لینے والی اور دلوں کی جو آواز ہے وہ ان کی وہ پوئٹری ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو مجھے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی ہے میری زندگی کے حوالے سے, کیونکہ میں نے اپنا شاعر ویر تقویر جو ہے ان سے میرا کچھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے, تو میں ان کو زیادہ لائک کرتا ہوں. تو اگر کہیں کہ میں ان کا ایک آدھ اشعار بھی آپ کو سنایا جاتا ہوں. سر میر دریا ہے سنے شیر زبانی ہے اس کی, اللہ اللہ رے طبیعت میں ربانی ہے اس کی, داستان اپنی کس اندھوں سے کہتا تھا افسوس ہو گیا تم نہ سنی کہانی ہے اس کی. تو یہ ایک اس کا شعر تھا. تو اس حساب سے کیونکہ انہوں نے جو ہمیں چیز جو بتائی ہے, کیونکہ وہ شاعر جو کہتے ہیں کہ پوئٹری جو شروعات ہوئی اس کی ابتدا ہوئی وہ بے شک پہلے ہوا کرتی تھی. میر ایک ایسا شاعر ہے جس کو تمام بڑے بڑے شعراء نے مانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلی بڑی تو ان کی گود میں پڑی. تو ان کا جو تصوف عشق ہے اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. اس کا ایک بہت بڑا شعر ہے, سر آپ کہیں تو میں عرض کرتا چلوں. تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو پھر رہا عشق, لوگ پوچھتے ہیں کیا کہیے میاں کیا ہے عشق, کچھ کہتے ہیں سر الہی کچھ کہتے ہیں خدا ہے عشق. اچھا سر, کیا آپ کے خیال میں اردو کے بغیر پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھو سر, اردو ایک ہماری ایسی زبان ہے جس کو ہم قومی زبان کہتے ہیں, اور کوئی بھی ملک جو اس کی قومی زبان ہے اس کا میجر رول ہوتا ہے اس کے بغیر, کیونکہ یہ ہمارے ملک میں بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو بولی جاتی ہیں. تو ایک زبان جو ہے دوسری زبان کو سمجھنے میں بڑی مشکل اور دقت ہوتی ہے. تو ایک اردو ایسی زبان ہے جس کو ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اور بول بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت. تو اس حساب سے ایک مین زبان ہے جو ایک دوسرے کے نیٹ ورک کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے, اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک میجر زبان ہے. تو میرے خیال میں اردو کے بغیر کوئی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور صرف اردو کے اوپر صرف باتیں ہوئی آج تک, مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے جس طرح سے قومی زبان ہے اس طرح کا اس کو کوئی اگر دیکھا جائے تو نہیں دیا گیا نام, اس طرح سے ترقی نہیں دی گئی. میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں سارے یا اس میں جتنے بھی کام ہو رہا ہے وہ اردو کے حساب سے ہونا چاہیے. لینگویج یا ہمارے پاس اس طرح سے انٹرویو ہوتا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اردو کے انٹرویو جو ہوتا ہے وہ بھی انگلش میں ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی زبان کو آگے لے جانے کے لیے اسے بہت وقت دینا ہوگا. اور ہمارے جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں ہماری گفتگو اور اس کے بعد انٹرویوز وغیرہ ہو گئے یا بچوں کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ یا سمجھانے کے لیے میرے خیال میں جو ان کی اپنی زبان ہے اس سے بچے بہت زیادہ سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں اردو ایک لسانی زبان ہے اور میرے خیال میں اس کا ہر ڈپارٹمنٹ میں عمل دخل ہے, اور اس کے بغیر اردو کی طرح اپنے ملک کی ترقی جو ہے وہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے. سر کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم رکھے,
کوئی آپ کی ایسی خواہش جو تک پوری خواہش تک نہیں؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، واقعی بالکل ایسی بات ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ غالب ایکچر ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ دیکھیں سر، یہ ایک مقامات عمل ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے یا انسان جو ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اسے بھی بڑی چیز مل جائے۔ لیکن میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جتنے بھی میرے خواب تھے وہ سارے کے سارے پورے ہوئے، اور جو کچھ میں نے چاہا، اور میری جو شادی ہے ماشاءاللہ وہ میری اپنی پسند ہی ہے، تو میں نے چاہا وہ مجھے مل گئی۔ اب سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ روضہ رسول اور بیت اللہ کا جو ہے دیدار کرنا چاہتا ہوں اور حج کرنا چاہتا ہوں۔ سر آج کل آپ اسپائر کالج شیچا وطنی میں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو اب اس کے متعلق کچھ آپ کے تاثرات ٹیچنگ خاص کر تو یہاں پر آ کر کی یہاں کا جو ماحول وہ آپ کو کیسا لگا؟ سر ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ اسپائر کالج ایک برانڈ ادارہ ہے اور اس کا جو ہے میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ادارہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس حساب سے مجھے یہاں پہ پڑھانے کا جو ایکسپیرینس ہے یا جہاں پہ میں آیا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں جتنا مجھے پذیرائی ملی، جتنا مجھے محبت ملی، میں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں ایز اے ایچ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ تو اس حساب سے یہ اسپائر ایک ایسا ادارہ ہے جو ان بچوں کو ایک لیڈر بناتا ہے، بچوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، اور اس ادارے نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچوں کو یہ نہ کہو کہ بچہ کتاب سے کیا سیکھ سکتا ہے، بچوں کو یہ بتاؤ کہ بچہ بن کیا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بہت سے ایک لیڈر بناتا ہے، بہت سے اپنی حد تک رہتا ہے، لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ادارہ ہے یہ میرے ایک بہت بڑا خواب ہے جس کو میں نے آخر حاصل کر لیا، یہ بھی میری بڑی خوشی تھی مجھے، کیونکہ میں نے جتنے بھی پہلے ادارے میں پڑھا اتنے کوئی بڑے ادارے نہیں تھے، برانڈ ادارے نہیں تھے، لیکن جتنے بھی ٹیچر ہوتے تھے، میرے دوست احباب ہوتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ محمود آپ یہاں پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کسی اچھے ادارے میں پڑھائیں، ایسے ادارے میں پڑھائیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو منوا سکیں۔ تو اللہ کا شکر ہے میں اس قابل ہوں تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے موقع ملا۔ یہ میرے ایک دوست ہیں وقاص صاحب جن کی بدولت میں یہاں آج بیٹھا ہوں، تو سر انجم شاہد انجم صاحب ماشاءاللہ ان کی محبت تھی، انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ اسپائر کالج میں اپنی خدمت کرنے کا۔ تو یہاں پہ الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، یہاں کا اسٹاف، یہاں کا ماحول ماشاءاللہ، اور اسپیشلی ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں بہت ہی ہمبل ہیں، بہت ہی کمال کے پرنسپل ہے، اس طرح کے میں نے اپنی زندگی میں کوئی پرنسپل نہیں دیکھا، اتنے مطلب فرینڈلی کہ ہر بات بالکل فیملی کی طرح ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیٹ ایکسیلنٹ، بہت اچھا ہے۔ اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ صرف چند برس لمبا صرف 2-3 برس کوئی ایسا واقعہ؟ سر زندگی میں تو اس طرح سے ناقابل فراموش واقعے تو بہت سارے بھی ہوتی ہیں، اس طرح سے زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس میری زندگی میں جو ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا، بچہ ہوا کرتا تھا، تو میرے ساتھ ایک عجیب حادثہ ہو گیا کہ میں اپنی تعلیمی حوالے سے میں بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ یعنی میٹرک کے بعد میں ایک شروع میں بہت ذہین طالب علم ہوا کرتا تھا، لیکن زمانے کی ستم ظریفی اور جس طرح سے ماحول کا بگڑنا ہوتا ہے، اس طرح سے میرے میٹرک میں جو تھے وہ اچانک میرے میٹرک میں 9th کلاس میں 4 سٹے آ گئے، تو میں بڑا حیران رہا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک، اور جب میں رزلٹ پوچھنے کے لیے میری سائیکل وہاں رہ گئی اور میں گھر ایسے پہنچ گیا، میرے مطلب ہوش ٹھکانے پہ نہیں تھے یہ کیا تھا، اور میرے جتنے بھی اساتذہ کرام تھے جب میں صبح گیا تو ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو خیر پھر میرے استاد تھے، میرے والد محترم صاحب نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے کہا کہ بیٹا ایک دن ایسا تھا جب آپ گرے تو بچپن میں، تو میں نے آپ کی انگلی سنبھالی تھی، اگر آج آپ گر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ختم ہو گئے، یہ آپ کی کامیابی کا یہ اسٹیپ ہے، آگے آؤ، آگے میں آپ کو لے کے جنم میں ہر حساب سے آپ کے لیے تیار کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ میں جب گرا تھا تو بچپن میں مجھے میرے ابو نے سہارا دیا، اور جب میں یہاں پہ پھر دوبارہ اپنی جوانی میں گرا تو میرے ابو نے مجھے سہارا بنا، میرا سہارا بنے، اور آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ان کی بدولت بیٹھا ہوں۔ تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جس کو چھوڑتے چھوڑتے میں آج پھر اس کو اپنا لیا اور اس کو حوصلہ دیا اور میں یہاں بیٹھا۔ سر اسٹوڈنٹس ہمارے مستقبل کے مکان ہیں، ان کو آپ کچھ پازیٹیو کچھ سجیسشن کچھ میسج دینا چاہیں؟ سر یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہو وہ ملک کا سرمایہ ہوتا ہے، ینگ جنریشن ہے، اور میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف ریس دی جا رہی ہے، بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں، یہ وہ کتابی کیڑا بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں مختلف قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، کچھ ہمارے پاس نارمل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ ذہین کچھ فتیل بھی ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ جب ہمارے کسی بھی ادارے میں کچھ بچے اس طرح سے پیچھے آ جاتے ہیں، ہم اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اس کو ایموشنل کر دیتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور جس طرح بچہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں بچوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ایسے بچے جو اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے، میں ان کے لیے ماڈل بیٹھا ہوں
یہ ہے کہ جو پرواز ہوتی ہے وہ حوصلوں سے ہوتی ہے نہ کہ پروں سے ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں مور ایک کتنا بڑا پرندہ ہے لیکن وہ کبھی اڑ نہیں سکتا. اب ابھی ایک چھوٹا سا پرندہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ آنکھوں سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے حوصلے بلند رکھیں. حوصلوں سے پرواز ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک بہت بڑی یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں. ایک ہیملٹن ایک بہت بڑا نام ہے انگریز کا. یہ ایک یونیورسٹی بنی امریکہ میں میرے خیال میں ہے. تو اس میں ایک مزدور کام کیا اس نے. جب مزدور کام کیا اس نے یہ دیکھا اپنی زندگی کے ساتھ اتنا مخلص تھا. اب وہ انگوٹھا چھاپ بن رہا ہے. اب یونیورسٹی بنی اس میں میڈیکل یونیورسٹی تھی اس نے وہاں پہ کام کیا. اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ کام کرتے کرتے پھر اس نے مالی کا کام کیا. اس نے مالی سے پھر وہ لیب اسسٹنٹ بنتا ہے. لیب اسسٹنٹ کے بعد وہ جو ہے ڈاکٹر جو تھے ان کا وہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ آپ ٹانکے شانکے لگاؤ. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے وہی ہیملٹن 30,000 ڈاکٹر کو سکھاتا ہے. تو یہ کیا بات ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں نوکری کے لیے تعلیم حاصل کروں. نہیں, تعلیم کا مطلب تعلم سے نکلا ہے جس کا مطلب شعور اور آگاہی ہے. تعلیم کا مطلب یہ میں آپ کو کہتا ہوں, میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آگاہی کے لیے سیکھیں, شعور کے لیے سیکھیں, نہ کہ آپ نوکری کے لیے سیکھیں. کیونکہ نوکری جو ہے یہ نوکر کی ایک مثال ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نوکری نہیں کی اور انہوں نے تجارت کی طرف رجحان دیا. تو میرے خیال میں رزق کا وارث میرا اللہ تعالیٰ ہے. وہ اس میں وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن سلاتا نہیں ہے. یہ تو میری زندگی کا ایک تجربہ ہے. اور میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے پڑھنا چاہیے, نہ کہ ملازمت کے لیے یا نہ کہ نوکری کے لیے. میں اس میں کبھی نہیں ہوا. تو میرا اسٹوڈنٹس کو یہ میسج ہے کہ وہ جو ہے دل لگا کے پڑھیں اور ان کا جو ایم ہو وہ بڑے آدمی بننے کے لیے ضرور ہو لیکن نوکری کے لیے نہ ہو. تو ویسے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. زبردست. تو آخر میں یہی کہوں گا, دیکھا سر محفوظ صاحب کا بہت ہی پنٹیپنس, میں باخدا بہت زیادہ ان سے متاثر ہوا کہ ہمیں ہمیشہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ لا آف گیلوانائزیشن, لا آف موٹیویشن پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ منظر ابھی بہت آگے ہے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی آخر میں یہ کہوں گا آئی کین آئی ول. آخر میں یہ کہوں گا سبسکرائب مائی چینل اینڈ خدا حافظ. وش یو گڈ لک.